کل تک ہماری گفتگو چل رہی تھی زکوٰۃ الفطر کے بارے میں. کل کے مسئلے میں تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں. کل میں ایک سوال ہوا تھا کہ آیا زکوٰۃ الفطر ہم لوگ چاند رات سے پہلے دے سکتے یا نہیں دے سکتے. تو اس میں یہ مسئلہ یہ کہ کل پتہ چلا کہ آئندہ سیستان حضرت کے مطابق کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ وہی اگر انسان نماز عید کی نماز پڑھنے کا قصد رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز ظہر سے پہلے وہ ادا کر دے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ الفطر نکال سکتا ہے. آخری موقع کیا اس کا؟ عید کے دن کا ظہر کا وقت، وہ ہے لاسٹ اس کا. اب انسان ہم لوگ یہ نہ کرے کہ قصد کر لے کہ ہاں ہم نکال رہے ہیں قربت نہیں، نکالنے کے بعد اپنے پاس رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دینا ہے. یہ ہوتا ہے اس کا اصل ادا کر دینا. تو رمضان میں کبھی فطر نکال سکتے ہیں، یہ چاند رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ آیا جو انسان کسی گھر مہمان ہوتا ہے آیا اس کا فطرہ اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. تو ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ ایک رات رکنا یا پھر ایک وقت کا کھانا کھانے سے وہ نامخور حساب نہیں ہوتا ہے. تو ایسی وقت میں اگر مثلاً آج اگر کسی کے یہاں افطار ہے یا اس کے بعد اگر وہ کسی کو دعوت دے رہا ہے تو جو دعوت کھانے والے ان کے یہاں جا جو معدوم ہے ان کا فطرہ میزبان کے اوپر نہیں ہوگا. چاہے وہ افطار دے رہے ہیں چاہے وہ کھانا دے رہے ہیں، ان کے اوپر فطرہ نہیں ہوگا، ان کو خود نکالنا ہے. تیسری بات یہ کہ جو رہ گئی تھی کہ آیا گیہوں کے بدلے میں آٹا نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً پر کے جی 2 روپیہ ایکسٹرا لگتا ہے، مہنگا ہوتا ہے. تو جو غلات ارباء ہیں یعنی 4 غلات ہیں جس میں زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے. کون سی چیز ہے؟ گندم ہے، کشمش ہے، خرما ہے اور جو. تو ایسی صورت میں یعنی انسان جو چیز کھا رہا ہے اصل چیز نکالی جاتی ہے. جو چیز انسان کھا رہا ہے مثلا آٹا کھا رہا ہے تو اس کی اصل گیہوں ہے، چاول کی روٹی کھا رہا ہے اس کی اصل چاول ہے. اگر اس کی حیثیت ہے کہ وہ کشمش بھی نکال سکتا ہے تو نکالے، خرما بھی نکال سکتے تو نکالے. تو ایسی صورت میں اس کو اصل نکالنا ہے. اگر وہ آٹا کی قیمت نکال سکتا تو نکالے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اصل قیمت جو ہے اس کو مارکیٹ سے پتہ کرنا ہے اور اسے وہ فطرہ نکالنا ہے. آپ کا کل کوئی سوال سسرال والا تھا؟ نہیں، آپ مثلاً ابھی آج اگر کوئی جانے والا ہو کہیں پہ بھی مہمان ہونے والا ہو، چاہے سسرال ہو میکہ ہو کہیں بھی جانا چاہے، اگر وہ جا کر کھانا کھا کے واپس چلا رہا ہے یا پھر آج رات رک بھی رہا ہے تو اس کا نام سے حساب نہیں ہوگا. مہمان ہمارے مراجع کرام کی نظر میں الگ الگ ہے. مکارم شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کم سے کم 3 دن اگر اس کے گھر رکے تو اس کا مہمان کہلاتا ہے. سیستانی صاحب کہتے ہیں 2 دن رکے تو اس کا مہمان کہلاتا ہے. تو الگ الگ ہے. تو حد اقل کم سے کم 2 دن اس کے گھر رکنا ہے تاکہ وہ اس کا مہمان شمار ہو، اور مہمان شمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی آج رات کہیں جا رہا ہے اور آج رات رک بھی رہا ہے تو اس کے اوپر میزبان کے اوپر مہمان کا کوئی بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا، خود مہمان کو اپنا فطرہ نکالنا ہے. اور یہ مصرف فطرہ کیا ہے، کہاں پہ استعمال کیا جائے؟ سب سے پہلے شیعہ غریب، نہیں مل رہا ہے تو مسلمان غریب، نہیں مل رہا ہے تو اپنے آس پڑوس میں جو بھی افراد اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ان کا فقیر کا مطلب سمجھ رہے کیا؟ فقیر مطلب وہ کہ جو اپنے سال بھر کا خرچ نہ نکال پائے، بڑی مشکل سے اس کا گھر چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر. اور بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول ہمارے گاؤں کا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ خدا نے دیا ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ فطرہ لے یا فطرہ دے. تو ایسی صورت میں یا تو سب سے پہلے جو وہ کام ہے پبلکلی جو کام ہوتا ہے اس میں وہ پیسہ لگائے، یعنی یا پھر مدرسے میں دے، سڑک بنوائے، مسجد بنوائے، پھر وہ خدا کی راہ میں وہ خرچ ہوتا ہے. اور ایک بات یہ کہ مثلاً باپ بیٹا جو ہے پیسے والا ہے، باپ غریب ہے،
تو کیا بیٹا اپنا فطرہ نکال کے اپنے باپ کو دے سکتا ہے؟ غریب ہے، فقیر ہے، نہیں دے سکتا بالکل، کیونکہ واجب النفقہ ہوتا ہے اس کو پر ہم فطرہ اس کو نہیں دے سکتے. یعنی ہم اگر چاہیں کہ اپنا فطرہ نکال کر اپنے باپ کو دے دیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا. آخری بات اس کے بعد یہ ہے کہ آیا اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ سید جو بھی ہوں، جو حضرات سید ہیں وہ غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتے. سید سے فطرہ لے سکتا ہے، غیر سید سے فطرہ لے سکتا ہے. صرف ایک صورت میں ہے کہ غیر سید سے سید فطرہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ فطرہ واجب ہے اور سید پہ واجب فطرہ یا واجب صدقہ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سید کا سید لے سکتا ہے، سید کا سید لے سکتا ہے، سید کا غیر سید لے سکتا ہے، لیکن غیر سید خمس میں بھی یہی ہے. خمس میں بھی